الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 51 اور 52. پہلی آیت میں کل جو آخری آیت گزری ہے اس میں وحی کا تذکرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے بِهِ، اس وحی کے ذریعے سے، الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کس سے، ان یحشروا، یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف. اور ظاہری بات ہے یہ جو ڈرانا ہے، انذار، اس کا جو فائدہ ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جس کو آخرت کا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا اس کے ذہن میں تصور ہو اور یقین ہو تو اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ جس بندے کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کا تصور ہی نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیس لہم، اور نہیں ہوگا لہم واسطے ان کے، من دونہ ای من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی، نہ کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ شفیع. اب دیکھو ولی دستگیر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دستگیر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے. دستگیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ولا شفیع، شفیع سے مراد یہاں شفاعت سے مراد وہ ہے کہ ایک تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے شفاعت کا، وہ اپنی جگہ مسلم ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سفارش کر سکتا ہے الا، مگر اللہ کی اجازت سے. اب اللہ کی اجازت سے جیسے انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، اسی طرح ملائکہ سفارش کریں گے، صلحاء نیک لوگ سفارش کریں گے. یہ اس سفارش کی نفی نہیں ہے، یہ وہ یہود و نصارہ والا جو ایک تصور تھا کہ جن کا یہ تھا کہ بھئی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، واحبہ، اور اللہ کے محبوب ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے، اس لیے ہم جو کچھ کرتے رہے جناب وہ کرتے رہیں گے. اور آخرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش، ظاہری بات ہے نبی کسی ایسے بندے کی سفارش نہیں کرے گا کہ جو نبی کی زندگی میں نبی کو انہوں نے تکلیفیں دی، مشکلات میں ڈالا. تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ولی کوئی کارساز، بگڑی کو بنانے والا، ولا شفیع، اور نہ شفیع، لعلہم یتقون، شاید وہ پرہیزگار بن جائے. وانذر، اور ڈرائیے آپ، بھی، اس کے ذریعے. اب اس کے ذریعے قرآن وحی قرآن ہے، قرآن وحی ہے. الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا، اس سے کہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، ان کے رب کی طرف. لیسا، نہیں، لہم، ان کے لیے، من دونہ، سے ہی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ سے، ولی، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ شفیع، لعلہم، شاید کہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اگلی جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت بلال بیٹھتے تھے، حضرت مقداد بیٹھتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، اور یہ ظاہری بات ہے مالی اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے کوئی حبشہ کا آیا ہوا ہے، کوئی فارس کا آیا ہوا ہے، کوئی کہاں کا آیا ہوا ہے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اور مشرکین مکہ وہ تکبر، نخوت، بڑائی کہ بھائی ہم کسی ایسی مجلس میں کیوں کر جائے کہ جس مجلس میں یہ کمی کمین، ہماری زبان میں یہ گرے پڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دینا، پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ نہ دور کیجئے، نہ ہٹائیے ان لوگوں کو یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات صبح، والعشی شام۔ یہ صبح و شام کوئی ٹائم نہیں ہے، صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ دائمی طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار فلاں صبح و شام یہ کام کرتا ہے، صبح و شام کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تسلسل کے ساتھ کرتا ہے۔ یدعون ربہم بالغدات والعشی، مقصد کیا ہے؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اللہ کی توجہ کو۔ یہ ہو ضمیر کا مرجع یہ ادھر، اپنے رب کی توجہ کو، اپنے رب کی رضا کو۔ ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئن کچھ بھی۔ ظاہری طور پر ان کی کیفیت یہ ہے، باطن ان کا کیا ہے یہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ باطن ان کو ان کا رب ایک بندہ ہے، ظاہری طور پر ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے ظاہری طور پر ٹھیک ہونے کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا باطن کیا ہے یہ اس کے آپ مکلف نہیں ہے، اور یہ ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے کرنا ہے۔ ما نہیں، علیہ کا آپ کے ذمے، یہ علی بتا رہا ہے کہ آپ پر یعنی آپ کے ذمے، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک اور نہیں آپ کے حساب سے، علیہم ان پر، من شیئن کچھ بھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے ان لوگوں کے، جیسے وہ سورہ عبس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مشرکین کے بڑے بڑے سردار، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، وہ آئے ہیں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اس وقت یہ تھی کہ یہ نہ آئے، کیونکہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی جیسے عام روٹین کے ایک عام آدمی کی بھی ہوتی ہے۔ مثلا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا بیٹا جس سے بندے کو محبت بھی ہوتی ہے، آتا ہے نا، چھوٹا ہے یا بڑا، تو بندے کی چاہت ہوتی ہے یہ اس وقت نہ آئے کہ میں ان سے جو ہے نا بات کروں، شاید یہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے اور اسلام کو قوت اور طاقت ملے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے نا وہ ان کی طرف عدم توجہ اور ان کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے اللہ نے پوری صورت اتار دی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ چھی بجبی ہوئے، یعنی آپ کے ماتھے پر بل آئے، وتولی اور آپ نے منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی جب آپ کے پاس ایک نابینا آئے ہیں، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ آپ کے پاس اپنی صفائی کرنے آیا تھا، آپ سے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور جن کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ بٹا رہے ہیں، یہ کبھی بھی دین پر آئیں گے نہیں، اسلام پر آئیں گے نہیں۔ تو وما من حسابک علیہم من شیء، اور یہ قرآن میں 4-5 جگہ ہے اس طرح کی آیات۔ فتطردہم، تا سے مرادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، فتطردہم اگر آپ ہٹا دے، ہم انہیں، فتکون من الظالمین تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ عمل آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگے گا، بلکہ فتکون من الظالمین، پس آپ ہو جائیں گے ضیاء
اور خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں ظلم بمانا جو ہے نا وہ آپ وضع شیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس مرتبے سے ہٹانا۔ اب ظاہری بات ہے جو ایمان لانے والا ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے قریب بیٹھے اور آپ ان کو اپنے قریب جگہ دے، اور جو کافر ہے اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب نہ بیٹھے اور آپ ان کو اپنے پاس جگہ نہ دے۔ تو یہ ظلم کا وہی معنی کہ بھئی آپ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل سے اٹھا کر ایمان والوں کی جگہ آپ کے پاس ہے اور وہ دل سے آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ جو باقی لوگ آتے ہیں یہ آپ کے پاس دل سے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اور یاد کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے تمام احکامات پر وہ عمل کرتے ہیں دن رات اور اپنی پوری زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، دنیا کو دکھاوا بھی نہیں ہے اور کسی کو خوش کرنا بھی نہیں ہے، صرف خالص اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے نہ ہٹائیے، ان کو اپنے قریب جگہ دے دیے، گویا کہ ان کو مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنر خود اللہ فرما رہے ہیں کہ دے دی جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔